تم یہاں بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہو؟ ماجلسکم، تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ بھی اونچی آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نذکر اللہ، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمُدُهُ، اور اس کی پاکی اور تعریف بیان کر رہے ہیں، کس بات پر؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ما ہدانا للاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے ہم میں بھیج دیا ہے۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ اور کیا چاہیے، میرے ساتھ پڑھیں، فضل رب اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ یا رسول اللہ، ہمارا نماز کا موضوع نہیں تھا، ہمارا حج کا موضوع نہیں تھا، ہمارا زکوٰۃ کا موضوع نہیں تھا، کسی دنیاوی بات پر ہمارا موضوع نہیں تھا۔ اے اللہ کے رسول، ہم یہاں بیٹھ کر صرف اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ آقا، ہمیں تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یا رسول اللہ، آقا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اب حضرات سنو اگلی بات، یہاں پر بھی مولوی صاحب آ کر کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جناب والا تم کہتے ہو ہمارے نبی میں غیب جانتے، اگر نبی جانتے تھے پھر صحابہ سے قسم کیوں لی ہے؟ میں نے کہا تم ایک طرف مت بھاگو، دوسری طرف بھی آؤ۔ بخاری شریف اٹھا، بخاری شریف کی حدیث پاک، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں۔ حضرت ام حارثہ آ گئی اور آ کر کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، آقا اگر وہ جنت میں پہنچ چکا ہے تو میں جناب والا صبر کر لوں، اگر وہ جنت میں نہیں پہنچا ہے تو مجھے رونے کی اجازت تو دے دے۔ اب میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، او ام حارثہ تم کہاں کی بات کر رہی ہو؟ ام حارثہ کہاں جنت، کہاں مدینہ؟ جنت تو ساتوں آسمانوں دور ہے، یہ مدینہ ہے، مدینے کی بات کرو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، او ام حارثہ تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، میرے رب کی تو بے شمار جنتیں ہیں، میرے رب کی بے شمار جنتیں ہیں۔ اے ام حارثہ، محمد عربی یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارا بیٹا جنت میں کہاں پہنچ چکا ہے، اللہ نے تمہارے بیٹے کو جنت میں سب سے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا ہے۔ ارے جو نبی مدینے میں بیٹھ کر جنت کی خوشخبری دے سکتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ میرے صحابہ مسجد میں نبوی میں بیٹھ کر کیا ذکر کر رہے ہیں۔ اب ایمان والوں، مجھے ایمانداری سے بتانا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ اللہ نے مجھے بھیجنا تھا بھیج دیا، احسان کرنا تھا کر دیا، اب جناب والا یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی کتنی تبلیغ کرنا باقی ہے، ابھی کتنا جہاد کرنا باقی ہے، اٹھو چلتے ہیں۔ اب اگلا جملہ سنو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میں تھا کاشانہ نبوت میں بیٹھا ہوا، تم تھے مسجد نبوی میں میرا میلاد پڑھ رہے تھے، جبریل آ گئے، کہہ دو سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ میرے نبی نے فرمایا، آتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی، جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے مجھے آ کر کے خبر دی، ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، آقا آپ کے صحابہ مسجد میں بیٹھ کر آپ کا میلاد پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ عرش اعظم پر فرشتوں میں ان کی گفتگو کی وجہ سے فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، بابا میر علی شاہ سرکار، کریاں والی سرکار، بابا حیدر شاہ سرکار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب اسی حدیث کی روشنی میں دیوانوں عرض کر دو، تم جو اپنا ٹائم نکال کر کے آئے ہو، لوگ کہتے ہیں یہ نبی کی محفل میں آ کر ٹائم ضائع کرتے ہیں، آؤ میں تمہیں ابن ماجہ کی حدیث سناتا ہوں۔